السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفسیر کو آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ نماز میں پڑھتا ہے، لیکن اس کے معانی اور پیغام پر غور کرنا ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی رحمت، عبادت، قیامت اور ہدایت کی دعا سب جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے ہر کام میں اللہ کی مدد اور برکت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یہاں بیان ہوئے ہیں۔ الرحمن، وہ ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر عام ہے۔ الرحیم، وہ ذات جو خاص طور پر ایمان والوں پر دنیا اور آخرت میں خصوصی رحمت فرمائے گی۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد رحمت اور شفقت پر ہے۔ پہلی آیت، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد کا مطلب صرف تعریف نہیں بلکہ شکر اور محبت کے ساتھ تعریف کرنا ہے۔ یہ کائنات، اس کی نعمتیں، ہماری زندگی، صحت، رزق، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے حقیقی حمد اور تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے کہ اللہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا اور نظام چلانے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کی تعلیم دیتی ہے۔ دوسری آیت جو نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر دوبارہ فرمایا تاکہ بندوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے انسان کتنی ہی غلطیاں کر بیٹھے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے ہمیشہ کھلی ہے۔ تیسری آیت جو روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا اور انصاف نہ ملا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مکمل انصاف فرمائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی آیت، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی پیغام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا سبق دیتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور حقیقی مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی۔ انسان اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ پانچویں آیت ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم دعا ہے۔ سیدھا راستہ صرف دنیاوی کامیابی کا نام نہیں بلکہ ایسا راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی رضا، نیکی، اچھے اخلاق اور آخرت کی سنازی معہودیت کو زد لینا کامیابی تک پہنچا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان ہر نماز میں بار بار اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ چھٹی اور ساتویں آیت ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جنہیں اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، نیک اور صالح بندے، اور ہمیں ایسے راستوں سے بچائے جو انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی پیغام اگر پوری سورت الفاتحة کا خلاصۃ بیان کیا جائے تو اس میں 5 بنیادی مضامین ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ہر نعمت کا اصل مالک اللہ ہے۔ 2، اللہ کی بے پایہ رحمت، اللہ تعالیٰ اپنا بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ 3، قیامت اور جواب دہی، ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ 4، صرف اللہ کی عبادت و اسی پر بھروسہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ 5، ہدایت و سیدھا راستہ کی دعا، انسان کی اصل کامیابی اللہ کی ہدایت میں ہے۔
اختتامی پیغامن پیارت ناظرین، سورۃ الفاتحہ صرف 7 آیات پر مشتمل ایک سورت نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل دعا، ایک مکمل عقیدہ اور ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جب بھی ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو صرف الفاظ نہ دہرائیں بلکہ اس کے معنی اور پیغام کو اپنے دل میں زندہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور قرآن و سنت کی مزید آسان تفاسیر کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔